اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودین کی بات سے جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب بنت حارث نے دستی کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ عنہ البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈالی اور چبانے لگے۔ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، اے ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ عنہ البارہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت الحارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر رضی اللہ عنہ البارہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خامن سلام بن شکم کے قتل کا حکم دے دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البارہ سے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں تھا، اگل دیا تھا، مگر اس زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے ہیں۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر دیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو بتایا، ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے، اور وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔